کیا واقعی ایران اور امریکہ جو کئی عرصے سے ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے اب ایک تاریخی معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں؟ کیا امریکہ نے ایران کو اربوں ڈالر کی معاشی رعایتیں دینے کا وعدہ کیا ہے؟ کیا ابنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ کھلنے جا رہی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن، کیا یہ ایگریمنٹ مڈل ایسٹ میں امن لائے گا یا پھر یہ صرف ایک عارضی جنگ بندی ہے جس کے پیچھے کوئی بڑا سیاسی کھیل چھپا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران اور امریکہ کے 14 نکاتی منصوبے کی مکمل تفصیلات کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور پاکستان پر اس کے ممکنہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ایران امریکہ کے ایگریمنٹ کے 14 پوائنٹس کو، اور ان 14 پوائنٹس کو آپ نے لاسٹ تک ضرور سمجھنا ہے۔ 2026 میں ایران اور امریکہ کے درمیان کنفلکٹس بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ گئے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پر کنفلکٹس ہوئے، معاشی پابندیاں لگی، فوجی محاذ آرائی اور اس کے علاوہ عالمی تیل کی جو سپلائی ہے اس کے خدشات نے دنیا کو بہت زیادہ کرائسس کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسی صورتحال میں پاکستان، عمان اور بہت سے جو کنٹریز ہیں ان کی سفارتی کوششوں کے بعد دونوں کنٹریز ایران اور امریکہ ایک 14 نکاتی فریم ورک پر متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے، 14 پوائنٹس فریم ورک پر متفق ہوئے جسے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے۔ یہ 14 پوائنٹس تھے کیا؟ سب سے پہلے جنگ کا خاتمہ۔ دونوں کنٹریز نے فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنے پر اتفاق کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے خلاف نئی جنگ یا فوجی حملے شروع نہیں کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پر خود مختاری کا احترام۔ ٹھیک ہے، ایران اور امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، انٹرنل جو بھی ایشوز ہیں ان میں مداخلت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اسٹریٹ آف ہرمز کی بحالی۔ دنیا کی تقریباً 20% آئل کی سپلائی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہے۔ میں نے بڑے ہی ڈیٹیل سے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو ایگریمنٹ کے مطابق ایران اس امپورٹنٹ سمندری راستے کو دوبارہ کھولنے اور بحری آمد و رفت بحال کرنے میں مدد کرے گا۔ نمبر 4 پہ امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف لگائی گئی بحری ناکہ بندی مرحلہ وار ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی، یعنی ود سم پروسیس۔ ٹھیک ہے، سلو۔ 300 ارب ڈالر کا معاشی منصوبہ۔ یہ بڑا ہی حیران کرنے والا ایک پوائنٹ ہے۔ ان 14 پوائنٹس میں سے ایگریمنٹ کا سب سے حیران کرنے والا حصہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اس کے جو شراکت دار ہوتے ہیں انہوں نے ایران کی تعمیر نو اور اس کی اکنامک ترقی کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر کے منصوبے پر کام وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد 6 نمبر، پابندیوں میں نرمی۔ امریکہ نے ایران پر بہت سی پابندیاں، معاشی پابندیوں کو مرحلہ وار ختم کرنے اور نئی پابندیاں نہ لگانے کا وعدہ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فروزن ایسیٹس پر معاہدہ۔ اچھا، اس پر کیا معاہدہ ہوا کہ ایران کے اربوں ڈالر کے جو منجمد اثاثے ہیں، فروزن ایسیٹس ہیں، انہیں واپس کرنے کی بات بھی معاہدے میں کی گئی۔ فروزن ایسیٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس سے مراد وہ پیسہ، بینک اکاؤنٹ، سونا یا کوئی بھی انویسٹمنٹ یا اور جو ہے مالی وسائل ہیں جو کسی دوسرے ملک کے، کسی ایک ملک کے کسی دوسرے ملک یا بین الاقوامی بینکوں میں موجود ہوں لیکن پابندیوں کی وجہ سے ان تک رسائی روک دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایران نے وعدہ کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جوہری پروگرام پر بھی ایگریمنٹ ہوا۔ البتہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے لمیٹڈ جوہری سرگرمی جاری رکھنے کی گنجائش دی گئی ہے ایگریمنٹ کے اکارڈنگ۔ اس کے بعد یورینیم کے ذخائر اور جوہری پروگرامز کے مستقبل پر بین الاقوامی نگرانی کے تحت مذاکرات ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ایگریمنٹ میں ڈسکس ہوا وہ ہے IAEA کی نگرانی، یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی۔ یعنی ایران جو بھی جوہری پروگرامز کرے گا اس پر دنیا کی نظر ہوگی تاکہ ایران جو ہے وہ ان فیوچر کوئی بھی ہتھیار نہ بنا سکے، مطلب اسپیشلی جوہری ہتھیار نہ تیار کر سکے۔ ٹھیک ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایران صرف بجلی، تحقیق اور پرامن مقاصد کے لیے ہی ایٹامک انرجی کو یوز کر رہا ہے، ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں۔ تو ان اے نٹ شیل اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے جو جوہری پروگرامز ہیں، ایٹمی پروگرامز ہیں، اس پر عالمی نگرانی ہوگی تاکہ دنیا کو یہ کنفرم ہو سکے، یہ یقین ہو سکے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد 60 ڈیز کا ایگریمنٹ۔ ایزی ورڈنگ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی یہ صرف ابتدائی سمجھوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو حتمی معاہدہ ہے وہ ابھی نہیں ہوا۔ دونوں کنٹریز نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 60 ڈیز تک مزید بات چیت جاری رکھیں گے تاکہ تمام امپورٹنٹ جو پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، اس پر ایک مکمل اور مستقل معاہدہ کیا جا سکے۔ یعنی ایران اور امریکہ نے نیکسٹ 60 ڈیز تک مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے دونوں نے۔ تو ابھی یہ ڈیل جو ہے یہ مکمل نہیں ہوئی بلکہ اصل جو ایگریمنٹ ہے وہ ابھی باقی ہے۔
اچھا، یہ جو ایگریمنٹ ہے اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ کیسے؟ بہت سے امریکن پولیٹیشینز جو ہیں، سیاستدان جو ہیں، وہ اس ایگریمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کو بہت زیادہ رعایتیں دے دی ہیں، جبکہ ایران کے جوہری پروگرامز اور میزائل صلاحیتوں پر واضح پابندیاں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ایران میں بھی کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے ایران کو امریکہ پر اعتماد، کیونکہ ایران کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے پاسٹ میں بھی بہت سے ایگریمنٹس کیے لیکن وہ ناکام رہے۔ اگر یہ ایگریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کیا فائدہ ہوگا یا پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ مڈل ایسٹ میں کنفلکٹس کم ہو جائیں گے، ورلڈ آئل کی جو سپلائی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی اور تیل کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان کی جو درآمدی بل پر دباؤ ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریجن میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ذکر بھی ورلڈ میڈیا میں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی اہمیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، مطلب انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک بہت اچھا نام مل سکتا ہے۔ تو جی مائی یوٹیوب فیملی، اپنے ٹاپک کو میں ادھر سمرائز کرتی چلوں کہ ایران اور امریکہ کا یہ 14 پوائنٹس کا ایگریمنٹ بظاہر ایک بڑا ہی ہسٹورک پیش رفت ہے، ٹھیک ہے، تاریخی پیش رفت ہے، لیکن اصل امتحان میرے خیال سے ابھی شروع ہوگا۔ آنے والے 60 دن فیصلہ کریں گے کہ یہ معاہدہ واقعی مڈل ایسٹ میں امن لاتا ہے یا صرف ایک عارضی جنگ بندی ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا امریکہ نے بہت زیادہ رعایتیں دے دی ہیں یا امن کی طرف ایک ضروری قدم ہے، ضروری سٹیپ ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔